حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں نوعمر آدمی ہوں، نوجوان ہوں، تو جس طرف آپ مجھے بھیج رہے ہیں وہاں پر ظاہر ہے کہ جھگڑے ہوں گے، تنازع ہوں گے، تو ان کے فیصلے کرنے ہوں گے، اور میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے فیصلے کرنے کا تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ کیسے کرنا ہے، تو میں وہاں پر کیا کروں گا؟ بھائی صاحب جاگ کے بیٹھو، جگا دو بھائی صاحب، اہم مسئلے توجہ نہ سنو، تو میں وہاں پہ کیا کروں گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا کی ہے؟ دعا کی ہے، اللہم ثبت لسانہ وہد قلبہ، اے اللہ حضرت علی کی زبان کو ثابت اور مضبوط رکھ اور اس کے دل میں فیصلے کی صحیح رہنمائی فرما دے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک بہترین قاعدہ، ضابطہ، اصول اور قانون بیان کر دیا ہے۔ علی خیال کرنا، جب بھی کوئی فیصلہ تیرے سامنے آئے، ایک فریق کی بات سن کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا ہے جب تک دوسرے فریق کی بات آپ نہ سن لیں۔ جب دونوں فریق کی بات آپ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فیصلہ درست ہوگا، اور ایک فریق کی بات سن کر فیصلہ کر لینا ظاہر ہے کہ غلط ہوگا۔ شاید وہ اپنی، ہر بات کرنے والا اپنی بات کرتا ہے جو اس کے فائدے کی ہوتی ہے، جو نقصان کی ہوتی ہے وہ چھپا جاتا ہے، تو ظاہر فیصلہ غلط ہو جانا ہے۔ اور یہی اصول ساری امت کے لوگوں کے لیے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے نا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو کلکم راع، تم سب کے سب چرواہے ہو، سردار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک کے بارے میں، اپنے عوام کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی ہر محاذ میں۔ اپنے گھر کے اندر باپ سربراہ ہے، اور اس کے سامنے ایک بچہ یا بچی شکایت لے کر آتی ہے تو اس کی بات سن کر فوراً دوسرے کو تھپڑ نہیں لگا دینا، دوسرے کی بات سنیں، کیا پتہ اسی کی غلطی ہو جو شکایت لگانے کے لیے آیا۔ وہ سربراہ ہے، دونوں کی بات سنیں، یہ شریعت کا قانون ہے۔ اور جو محلے کا سربراہ ہے، شہر کا سربراہ ہے، جو تھانے میں SHO بیٹھا ہے، جس کی یہ ڈپٹی ہے، وہ ایک کی بات کو سن کر کبھی فیصلہ نہ کرے جب تک دوسری کی بات نہ سنے۔ دھیال امام کا ہے، اگر اس کے پاس کسی کی شکایت آ جاتی ہے دوسری کی بات سنیں پھر جا کر فیصلہ کرے، ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دینا یقیناً غلط ہوگا۔ تو حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو فریق کی بات سن کر پھر فیصلہ کرنا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو اور اس قانون کو اپنے پلے باندھ لیا ہے، اور جب تک میں گورنر رہا ہوں یمن کا، کبھی بھی کسی فیصلے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں آئی۔ چند ایک باتیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلے تھے۔ ایک مرتبہ یمن میں کچھ صدقے کے اونٹ آئے، اور حضرت علی نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اونٹوں کو مدینہ میں پہنچانا چاہیے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ یہ اونٹ لے کر مدینہ میں جائیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی سواری کا اونٹ تھا، اور ان کے ساتھ جو اور خادم تھے ان کے پاس بھی سواریاں تھیں۔ دیکھو جو اونٹ ہے، سواری وہ جاندار چیز ہے، تھک جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، وہ گاڑی تو ہے نہیں، بلکہ گاڑی بھی تھک جاتی ہے، گرم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت ابو سعید خدری نے حضرت علی سے پوچھ لیا کہ ہم بڑے دور کا سفر جا رہے ہیں، تو اگر راستے میں ہماری سواریاں تھک جائیں تو ہم صدقے کے اونٹوں پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اجازت ہے کہ اپنی سواریوں کو تھوڑے سا سانس دے دیں اور صدقے کے اونٹوں پہ سوار ہو جائیں، پھر اپنا بھی سوار ہو جائے گا، تھوڑا سانس مل جائے گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا
کہ صدقے کے اونٹوں میں تمہارا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کا حق ہے۔ تقسیم سے پہلے استعمال کی اجازت نہیں، تقسیم سے پہلے استعمال کی اجازت نہیں۔ اگر تقسیم سے پہلے آپ نے استعمال کر لیا تو آپ نے اپنے حق سے زیادہ وصول کر لیا، کیونکہ آپ نے نفع اٹھا لیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ جو تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تصدیق فرمائی، صحیح فیصلہ تھا۔ جب تک تقسیم مال نہیں ہوتا اس وقت تک مشترکہ مال کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ صرف ایک سونے کا ٹکڑا آیا، وہ حضرت علی نے ایک چمڑے کی تھیلی میں بند کیا ہے اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دیا۔ یہ کمال انصاف کی بات ہے۔ وہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اسے چھپانا میں کون سی کو مشکل تھی، چھپ سکتا تھا، خود استعمال کر سکتے تھے، لیکن اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اپنی ثواب دید پہ غریبوں میں تقسیم کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ گورنری میں جو فیصلے کیے ہیں اللہ کی